السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسفند سے باہوں میں بھرے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوا، چھوٹے سے لاؤنج سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اسفند اسے لیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے نرمی سے بیٹھ کے وسط میں لٹایا۔ اس کے باوجود گیلی چادر اسے علیحدہ کرتے سائڈ پر رکھی۔ آبیر، اسفند نے نرمی سے اس کے گال تک تپایا۔ آبیر کے سنہرے بال جو کہ گیلے ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے اور گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اسفند نے نرمی سے اس کی رٹیں گردن اور آرس سے پیچھے رکی۔ اس کا سنہرا روپ اسفند کا دل زوروں سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ بلکہ ابرنیسا کے شفاف پہلے قطرے کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ چاند کی ٹھنڈی کرنوں سا روشن وجود صرف اس کی ملکیت تھا۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے اس کے خوبصورت نقوش کو گہرائی سے دیکھے گیا۔ بہت سے جذبات جیسے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے، اس کے ایک ایک نقش پر اس کے لب پر اپنا حق جتانے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ اپنے جذبوں کو زیر اثر خود کو ڈپٹتے اس سے تھوڑا دور ہوا۔ اس کی سنہری رنگت اور خوبصورت نقوش سے وہ سرحد سے نظریں چرا گیا۔ اس کی خوبصورت ملکوتی نقوش سے بری طرح اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اسفند کی نظریں اس کی شفاف گردن سے ہوتی اس کے دلکش نشیب و فراز میں الجھ سی گئی تھی۔ مدھم سانسوں کا زیرو بم اس کے خوبصورت چاندی جیسے نشیب و فراز میں سمندر میں لہروں کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اسفند کو اس بات کا نکاح کی رات کو بخوبی ہوا تھا۔ وہ دلکش بدن کی مالک ہے، سنگ مرمر سا قیامت سا بدن، جس کی ہر گہرائی کو وہ اچھی طرح ماپ چکا تھا، جس کے ہر حصے کو وہ اپنے لمس کی اس رات گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ اس کے خوبصورت سراپے سے وہ نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ سیاہ فراق جو گیلا ہونے کی وجہ سے اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا، اس کے خوبصورت دلکش قد و قال سیاہ فراق سے اجاگر ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ پاس پڑا نوخیز کم سن سنگے مرمر سا تراشا بدن اس کے بے لگام جذباتوں میں آگ لگا گیا تھا۔ اسفند یار کی انگلیاں کافی سختی سے اس کے بدن کے نازک حصوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بے ہوشی میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کے بدن کی نازکی اسفند یار خان کے کھردرے ہاتھوں کا لمس برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے نیم بے ہوشی میں سسکاری بھری تھی۔ اسفند یار خان کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ اس کے بدن کی نازکی سے بخوبی واقف تھا۔ وہ کس طرح نکاح کی رات میں اس کی باہوں میں تڑپتے روتے ہوئے اس کی باہوں میں سما رہی تھی۔ اس کے بدن کی نازکی اس دن سے بھی اس کے ہوش اڑا چکی تھی، جیسے آج وہ بہک رہا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اس کے آرس پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی روا سا اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے لب اس کے شفاف آرس پر پھسلتے چلے گئے۔ اس کے لب رکے نہیں تھے۔ وہ بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کے نقوش چھوتا گیا۔ اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقوش پر محور رقص تھے۔ اس کے لب اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن اور نیچے کی طرف پرواز کرنے لگے۔ اس کے لبوں کی سختی اس کی دھڑکنوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی ذات میں گم تھا، بلکہ وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ اسفند نے چہرہ اٹھاتے ہوئے آبیر کو دیکھا جو ابھی بھی ہوش و خرم سے بیگانہ تھی۔ ٹھنڈے گیلے لباس میں بھی اس کا بدن بخار کی وجہ سے چنگاریوں کی مانند دہک رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی چنگاریاں اسفند یار خان کو جیسے جھلسا رہی تھی۔ دہکتا بدن اسفند یار خان کو مزید اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی، مگر اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھی۔ اسفند یار خان کا دل پسلیوں سے سر ٹکراتے اسے بے قرار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئی۔ اس کی باہوں میں موجود پھولوں سے بھی نازک ہوش شبہ مہکتا وجود کی کشش اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسفند یار نے اپنی جیکٹ اتارتے زمین پر پھینکی۔ اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی سرخ خمار زدہ نگاہیں آبیر کے کندن سراپا پر ٹکی ہوئی تھی،
جس سے وہ ایک پل کے لیے بھی وہ اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اسفل نے اس پر جھکتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ذرا سا اوپر اٹھایا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی فراک کی زپ پھول گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس کی فراک ایک ہی جھٹکے سے وہ اس کے تن سے جدا کر گیا۔ حسن یار خان نے اس پر جھکتے اس کے گلابی لبوں کو اپنی اناوی لبوں میں لیا۔ وہ بہت شدت سے، بہت دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ حسن یار خان کا جنون عابر کے گلابی لبوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح انہیں اپنے لبوں میں دبائے اس کی خوشبو دار سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اپنی شدت اس کے نازک لبوں پر اتار رہا تھا کہ عابر کا بے جان وجود ہلکی ہلکی سسکی بھرنی شروع کر دی تھی۔ اسفند اس کی سسکاریاں سنتا مزید اپنی شدت، اپنا جنون اس کی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ عابر کی سانسیں مدھم ہوتا محسوس کرتے اسفند اس کے لبوں کا آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ وہاں اپنی جنون خیزیاں رقم کرتے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ اپنی انگلیاں اس کی سٹرپ میں پھنساتے وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے کے اپنے اور اس کے درمیان وہ آخری پردے کو بھی ہٹا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانہ وار اس کے بدن کے ہر حصے کو چھو رہے تھے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے ذات میں گم اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوتا، اس پر ہر جگہ اپنی دیوانگی کا ثبوت چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کافی سختی سے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے، وہ اپنی ہر حد پار کرتے ہوئے گہرائیوں میں اترتے بے باکی سے اس پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ اس کی بے رحم دیوانگی بھرے لمس سے عابر کا بیگانہ وجود آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ وہ اس کی سختی سے بہکتا لمس نیند بے ہوشی میں بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ عابر نے اپنی آنکھیں کھولتے گہرے سانس لیتے اپنے اوپر جھکے پہاڑ جیسے وجود کو محسوس کیا تو اس کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھی۔ یہ خوشبو، یہ لمس وہ تو ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ بھولی ہی کہاں تھی اس دشمن جاں کی آگ جیسی قدرت جو آج بھی اس کا وجود آگ کی طرح دہکا دیتی تھی۔ اس کے پرتپش بوسوں کی بوچھاڑ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے عابر کی آنکھیں شدت گریا سے چھلک پڑتی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا ہوش میں آنا محسوس کرتے اس کے نازک ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ گیا۔ اسپند اس کی دھڑکنوں سے اپنے لب ہٹاتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ نیلی آنکھوں میں خمار کے سرخی جنون دیوانگی کا عالم تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں شکو اور درد کی گہرائی رمک رہی تھی۔ دور دور رہے مجھ سے، آج کی رات عابر کو خود آپ کو سونپے گی، یہ آپ کی بھول ہے۔ عابر اسفند کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی ٹوٹے لہجے میں بولی۔ اس کے ٹوٹے لفظ سنتے ہی وہ اس کی کمزور سی مزاحمت دیکھتے اسفند کے لبوں کے ساتھ اس کی نیلی آنکھیں بھی بھرپور مسکرائی تھی۔ تمہارے پاس آنے کے لیے بھی مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پور پور پر صرف میرا حق ہے اور میں اپنا حق لے رہا ہوں۔ اسفند اسی ہیزل گرے آنکھوں کی شبنم چنتا گمبھیر آواز میں بولا، مگر آپ تو مجھے ایک رات کی دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے۔ دور رہے مجھ سے۔ اسفند یار خان کو خود سے دور دھکیلتے اکی بار چیخ رہی تھی۔ مقابل کے سفاق لفظ یاد کرتے اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ اس کے چیخنے پر اسفند کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی جگہ غصے کی سرخی نے لی تھی۔ اسفند یار خان اس کی کلائیوں کو اپنی مضبوط ہاتھوں میں جکڑے، اس کے گلابی لبوں پر جھکتے اس کی ساری مزاحمتیں اس کی چیخیں گلے میں گھونٹ کیا تھا۔ وہ ایک ایک جھٹکے سے اس میں اس طرح سمایا تھا کہ عابر کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اس کی شدت جنون جتنی عابر اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ جنون شدت وہ اس کے دوسرے عمل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل، اس کا دہکتا لمس اس پر باور کروا رہا تھا وہ اس پر اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے۔ عابر کی تکلیف سے مارے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے اسفند نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسفند بہت پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے خود میں سمیٹ گیا تھا، جسے رات رات دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کی شدتوں میں کبھی نرمی کبھی سختی اترنے کا آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہی تھی۔ اسفند کے معنی کے سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی شدتیں عروج پر تھی۔ وہ پہلی رات سے بھی زیادہ اس کے لیے جنونی تھا۔ اس بات کا ادراک آج عابر کو ہوا تھا۔ اس کی آنکھ جیسی غربت سہنا عابر کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ عابر نے نم آنکھوں سے مدھم روشنی میں اسفند یار خان کے خوبرو چہرے کو دیکھا۔
جس کے آرس پر جھکتے اپنا لمس بکھیرتا اپنی شدت میں بڑھا رہا تھا۔ اس خوبصورت پر فسو لمحات میں بھی عابر کے سماعتوں میں اسفند یار خان کے لفظوں کی بازگشت گونج رہی تھی، جو اس کی آنکھوں کی نمی بڑھاتی جا رہی تھی۔ تم ایک رات کی دلہن رہو گی، تم ایسی بیوی ہوگی جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کہلاؤ گی۔ عابر نے آنکھیں میچتے گہرے سانس لیتے آنسو ٹوٹ کر رخ پر برسے تھے۔ دل پر ہنس کے لیے تھے جو تم نے غم بانٹے تھے، پھول سمجھا ان کو بھی جو نوکیلے کانٹے تھے۔ پیار سے پیار تیرا من تن من سہلائے، کوئی خوشبو جس طرح ہوا میں گل جائے۔ عابر کی کانپتی انگلیاں اسفند یار خان کے گھنے بالوں میں سرکنے لگیں، جسے محسوس کرتے اسفند کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ باہر جنرل وارڈ میں پیشنٹس کو چیک کر رہی تھی کہ ڈاکٹر فرقان اور انیزہ وارڈ میں داخل ہوتے بہارے کو سلام کیا تو بہارے نے استباق میں سر ہلاتے جواب دیا، قسم سے یار سر شہرام انتہا کی کوئی ظالم اکڑو انسان ہے۔ ان کے ڈر کی وجہ سے آج صبح اسلام آباد سے واپس آیا ہوں، بمشکل 1 گھنٹے کی نیند پوری کی تھی، بھاگا بھاگا ہاسپٹل آیا ہوں۔ نیند نے تو میری مت مار دی ہے، مجھے لگتا ہے میں کھڑے کھڑے ہی سو جانا ہے۔ ڈاکٹر فرقان اپنی گردن کو ایک ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے بولے۔ انیزہ اور ڈاکٹر فرقان بہارے کے قریب ہی دوسرے بیڈ کے پاس کھڑے تھے۔ ڈاکٹر انیزہ اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ ایک 8 سالہ بچے کو چیک کر رہی تھی، جسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ یہ تو ہے، وہ بہت ڈسپلنڈ ہے، بہت اچھے ہیں، اس ہاسپٹل کو مینج کیا ہے، مگر آج مجھے حیرت ہو رہی ہے، ہم سب ہاسپٹل آ چکے ہیں مگر وہ چھٹی پر ہے، حتیٰ کہ وہ کل رات بہت جلدی اسلام آباد سے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر انیزہ نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالتے حیرت سے کہا، اس میں حیرت کیا ہے؟ آج سے پہلے ان کے پاس ڈاکٹر آئزل جیسی خوبصورت خاتون بھی تو نہیں تھی، اور وہ جدہ اسی لیے گئے تھے کیونکہ وہ برتھ ڈے گرل کے ساتھ کچھ قیمتی وقت صرف کرنا چاہتے ہو۔ ڈاکٹر فرقان کی بات پر بہارے کا فائل میں موجود سر پرسکرپشنز میں میڈیسن لکھتے ہوئے ہاتھ رکھا تھا۔ یکدم اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کون سی میڈیسن لکھ رہی تھی؟ کیا ہوا ڈاکٹر؟ پاس کھڑے نرس نے حیرت سے بہارے کو دیکھا جو پین پکڑے پرسکرپشن کو گھورے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کیا مسئلہ ہے اس پیشنٹ کو؟ بہارے نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی آئیبرو مسلی۔ وہ واقعی میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے اس کا مکمل ایگزامن کیا تھا۔ نرس نے حیران ہوتے بہارے کو دیکھا، ابھی اس نے پیشنٹ کو چیک کیا تھا، اس کی رپورٹ دیکھی تھی، اب پوچھ رہی تھی کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر بہارے اس کی ہاسپٹل میں بہت قابل ڈاکٹر تھی۔ بہارے کا یہ ریئیکشن اسے برتا حیرت میں ڈال گیا تھا۔ بہارے ابھی تک فائل ہاتھ میں پکڑے غائب دماغی سے وہاں کھڑی تھی۔ نرس کیا کہہ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا دل و دماغ ڈاکٹر فرقان کی بات میں الجھا ہوا تھا، سماعتیں صرف ڈاکٹر فرقان کے لفظوں کو سن رہی تھی۔ خدا کا خوف کرے ڈاکٹر فرقان، یہاں پیشنٹس موجود ہیں، آہستہ بولے، کسی نے سن لیا تو کہے گا۔ انیزہ نے ڈاکٹر فرقان کو مصنوعی غصے سے گھورتے ہوئے ٹوکا تھا، تو سب کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ سر شہرام رات بھر ڈاکٹر آئزل کے ساتھ تھے، اب دیکھو وہ دونوں ہی غائب ہیں۔ ڈاکٹر فرقان انیزہ کے کان میں جھکتے مدھم لہجے میں بولے تھے، مگر بہارے تک ڈاکٹر فرقان کی سرگوشی بخوبی پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کی بات پر بہارے کو زوردار چکر آئے۔ اس نے جلدی سے بیڈ کو ایک ہاتھ سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر چکراتے کو تھاما تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ نرس نے بہارے کو کلائی سے جلدی سے پکڑا۔ میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ چیک کرتی ہوں انہیں، بہارے نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ وہ گہرے سانس لیتے غصے سے ڈاکٹر فرقان کی طرف مڑی۔ مجھے لگتا ہے یہ جنرل وارڈ ہے ڈاکٹر فرقان، کوئی تھیٹر نہیں جہاں آج چٹکلے چھوڑیں گے اور سب آپ کو داد دیں گے۔ یہاں پیشنٹس ہوتے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ بہارے نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے بے حد اونچی آواز میں کہا۔ بہارے کی آواز تمام پیشنٹس وارڈ میں ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ریلیکس بہارے، کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر فرقان کی عادت ہے، وہ مذاق کر رہے تھے، مگر تم تو آہستہ بولو، یہاں پیشنٹ ہے۔ جس طرح تم بول رہی ہو پہلے تو کوئی پیشنٹ متوجہ نہیں ہوا، مگر اب ہو رہے ہیں۔ انیزہ نے بہارے کی اونچی آواز پر قدرے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ یہ تم ڈاکٹر فرقان کو سمجھاؤ جو اتنا اونچا بول رہے تھے، مجھے بھول ہی گیا کہ میں کیا پرسکرپشنز لکھ رہی تھی پیشنٹ کے لیے۔ مجھے لگتا ہے انہیں ہاسپٹل میں کسی تھیٹر میں ہونا چاہیے تھا، ان کے لیے وہی جگہ ٹھیک تھی۔ بہارے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے
وہاں سے چلی گئی۔ بہارے کے توہین آمیز الفاظ پر ڈاکٹر فرقان کا رنگ توہین و خجالت کے حساسیت سے سرخ پڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ انیزا نے بہارے کی پشت کو دیکھتے ڈاکٹر فرقان سے کہا۔ ڈاکٹر فرقان کا سرخ چہرہ دیکھتے انیزا نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان، آپ کو پتا ہے اس کی عادت ہے، آپ ایسے ہی فیل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان انیزا کی بات مکمل ہونے سے پہلے خاموشی سے جنرل وارڈ سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر انیزا جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ بہارے نے ہاسپٹل اسٹاف روم میں داخل ہوتے ہی اپنے ہاتھ پکڑا، اسٹیتھوسکوپ زمین پر دے مارا تھا۔ اسے کیا برا لگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر شہرام کے ساتھ وہ آئزل کا نام برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اسی بات پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیوں فیل ہو رہا تھا؟ اس کی بلا سے وہ کچھ بھی کرتا، کہیں بھی اپنے دن رات گزارے، اس سے بات سے کیوں فرق پڑ رہا تھا؟ وہ تو کچھ چاہتی تھی شہرام سے اسے کسی طرح جان چھوٹ جائے گی۔ اب اگر اس کی زندگی میں کوئی آ جائے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اسے فرق پڑ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ بہارے نے صوفے پر بیٹھتے گہرے سانس لیتے وہ کل رات ڈاکٹر آئزل کے ساتھ نہیں تھا، اتنا تو اسے یقین تھا۔ وہ مر کر بھی کسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اتنا تو وہ جانتی تھی۔ وہ اسے جتنا مرضی اگنور کرے، مگر اس کے دل و دماغ میں صرف وہی تھی۔ وہ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا، مگر وہ اسے اپنے دل سے نکال دے یہ ناممکن تھا۔ مگر پھر بھی اس کے ساتھ آئزل اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی وہ آئزل سے انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ شہرام اسے چھوڑ دے گا، شہرام اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جانتی تھی اگر اب وہ اسے چھوڑ بھی دیتا تو اس کے لیے تو اچھا تھا۔ ایک میٹرک پاس بہارے اجڑ گوار انسان کے ساتھ جان چھوٹ جائے گی، ساری عمر تو اس نے اس کی جان ہی چھڑوانی چاہیے تھی۔ اب تو راستے آسان لگ رہے تھے۔ اسے جان چھڑوانے کے بعد وہ اس حویلی سے دور جا سکتی تھی۔ اس کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری تھی، وہ کسی بھی ملک میں جاب کر سکتی تھی، مگر اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دفعہ کوشش کی تھی، وہ ایسے کیسے ڈھونڈ لایا تھا، مگر ڈراس کے چھوڑنے کا نہیں تھا، ڈر اس کے چھوڑنے کا نہیں تھا، ڈر اس کے دور جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ آئزل کو اس کے قریب برداشت نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہ ابھی تک اپنے احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہارے نے گہرے سانس بھرتے اپنے فون سے رحیم خان کو فون کر کے ہاسپٹل کے گیٹ پر بلایا۔ وہ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، جو ہاسپٹل سے اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آج یہی ہاسپٹل اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہا تھا، دم گھٹ رہا تھا یہاں جیسے۔ وہ اپنی چادر اچھی طرح اوڑھتے باہر آئے، جہاں رحیم خان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھتے بڑھتے رکی تھی۔ شہرام کی گاڑی عین ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر ڈاکٹر آئزل کو بیٹھا دیکھ کر بہارے کی آنکھیں گلابی ہوئی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیچی تھی۔ گہرے سانس لیتے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک جینس پر بلیک شرٹ پہنے ہوئے، بلیک کوٹ پہنے، بلیک سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کی گاڑی کے عین سامنے ہی تو کھڑی تھی، مگر پھر بھی اس کی نظریں اس کی طرف نہیں اٹھی تھی۔ اس نے گاڑی ادھر ہی پارک کرتے جھک کر ڈاکٹر آئزل سے کچھ کہا تھا، تو اس کی بات پر مدھم سا مسکرائی تھی۔ بہارے نے آئزل کو مسکراتے دیکھ کر سسکی بھری تھی، پورا بدن تانبے کی مانند دہکنے لگا تھا۔ شہرام گاڑی سے نکلتا بنا اس پر کوئی نظر ڈالے ہاسپٹل میں داخل ہو چکا تھا۔ آئزل تیز تیز قدموں سے چلتے اس کے مقابل ہوئی تھی۔ وہ اب دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے، ان دونوں کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے، اپنی گاڑی کو دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنا نقاب اتار کر گہرے سانس لیے تھے۔ یکدم اسے اپنا سانس کھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ارحام کی گاڑی جب حویلی داخل ہوئی تو شام سے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ رات اسے اسلام آباد اس کے لیے رکا تھا، کیونکہ اس نے ہر بڑے برانڈ سے مور کے لیے شاپنگ کی تھی۔ بہت سا سامان اس نے آرڈر کر رکھا تھا، کچھ کی ڈلیوری آج صبح ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی سی لینڈ کروز کی ڈگی اس کی پچھلی سیٹوں پر مور کا سامان تھا۔ ارحام خان زادہ نے اس کے لیے ہر بڑے برانڈ کی شاپنگ کی تھی۔ اس نے ایک ایک چیز اس کے لیے خود خریدی تھی، خود پسند کی تھی۔
इम्पोर्टेंट जूते, कॉस्मेटिक, ढेर सारी ज्वेलरी जो सिर्फ डायमंड की थी। बैग्स, कपड़े, नाइट सूट, सब कुछ तो बहुत महंगा और इम्पोर्टेंट था। इसने एक ही दिन में करोड़ों रुपए की शॉपिंग कर डाली थी। 4 करोड़ की मालियत का सिर्फ पेंडेंट इसने हूर के लिए खरीदा था। हर ज्वेलरी लाखों की मालियत की थी। वो इसके शियाने शाह हर चीज चाहता था, या फिर इसे इतना अरसा गुल की उतरन पहनाने का मदावा कर रहा था। वो इतना अरसा गुल की उतरन पहनती रही, ये कल रात इसे अरहाम खान दादा को याद है, ज्यादा एहसास हो रहा था, ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वो गाड़ी से उतरता बहुत इजलत में जनान खाने में दाखिल हुआ था। इस वक्त ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और ब्लू कोट पहने हुए था। अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरते वो सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे में दाखिल हुआ तो कहीं भी नहीं थी। अरहाम खान ज्यादा परेशानी से ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ और वहां भी नहीं थी। अरहाम खान ज्यादा ने परेशानी से अपने घने बालों में हाथ फेरा था। यकलत ही इसे अपने अंदर बेचैनी इज़्तिराब उतरता हुआ महसूस हुआ। इसके दिल की धड़कनों ने खौफ से स्पीड पकड़ी थी। कहाँ है वो? अरहाम के लबों ने भी खौफ से जंबिश की। अरहाम के भारी कदमों का रुख उजलत भरे अंदाज में जनान खाने की तरफ था। वो वहां भी नहीं थी। अरहाम उजलत भरे अंदाज में अब किचन की तरफ बढ़ा था। किचन खाली था। वो किचन में भी नहीं थी। अरहाम के संजीदा बारूद वजी चेहरे पर शिकनों का जाल भरा था। आंखों में सुर्खी सी उतरी थी। वो उसके बाप का घर था और वो सुल्तान अहमद शाह जिसे छोड़कर वो चली गई। इस हवेली और इसे छोड़ आना आसान नहीं था। वो दुनिया हिला कर रख सकता था अगर वो इससे एक ही पल के लिए भी दूर हुई। अरहाम ने अपने जबड़े भींचते अपने मुंह पर हाथ फेरा। कल रात इसे हर लम्हा हर पल इस पर ऐसी ही सोचें हमला आवर हो रही थी। वो जितने मजबूत असाफ का मालिक था, इतने ही अब इसके असाफ साकत हो रहे थे। इस वक्त जनान खाने में कोई नहीं था। सब अपने कमरों में थे। वो कुछ देर जनान खाने के वस्त में खड़ा रहा, फिर कुछ सोचता हुआ हवेली के पिछले लॉन की तरफ बढ़ा था। अरहाम खान ज्यादा बेकरार दिल को करार रहा था। इतने तने हुए नकूश नरमी में ढले हुए थे। हवेली के पिछले लॉन में एक ऊंची ढलवान पर खामोशी से बैठे हुए थे। हवेली का पिछला लॉन ऊंचा नीचा था, जिसके ऊपरी ढलवान के नीचे एक तरफ बहता दरिया भी था। लॉन के आखिरी हिस्से में ऊंचाई की तरफ मजबूत लोहे की रैकिंग लगी थी, जहां से बहते दरिया और सरसब्ज ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती को देखा जा सकता था। दरिया के नीचे की तरफ बहुत गहराई में था। न इस तरफ से नीचे की तरफ उतरा जा सकता था, न कोई रेकिंग फलांग सकता था। हवेली के पिछले लॉन का यह हिस्सा बहुत खूबसूरत, बहुत फा बना था। अपने गेट गरम शाल लपेटे हुए रेकिंग के साथ ही अपने घुटनों पर हाथ जमाए उदास से बैठी थी। इसकी एक साइड अरहाम की तरफ थी। इसकी चॉकलेटी सिल्की बाल कमर पर लहरा रहे थे। कुछ लटें आरिस को छू रही थी। सर्दी से इसके गाल और आरिस सुर्ख हो रहे थे। वो गाहे बगाहे रेकिंग के पास बहते दरिया को देखते और फिर आसमान में देखने लग जाते। होंठ आपस में बाहम पेवस्त थे। लबों पर वो मुस्कान नहीं थी जो अरहाम खान ज्यादा रात के देखने के लिए बेचैन था। वो इसका डिम्पल देखने का शिद्दत से ख्वाहिशमंद था। इसे रात से याद आ गया था। इसने खुद का डिम्पल सिर्फ तस्वीरों में नहीं, बल्कि पहली मुलाकात में गाड़ी में भी देखा था, जब वो किसी से बात पर मुस्कुराई थी। ये बात इसे ज्यादा अजियत में मुब्तला कर गई। सुल्तान अहमद शाह का घर छोड़ने के बाद भी इसके पास मुस्कुराने की वजह थी, मगर इसके निकाह के बाद इसके पास मुस्कुराने की कोई वजह न थी। इसकी मुस्कुराहटें वो अनजाने में छीन चुका था। अरहाम खान ज्यादा ने अजियत से जलते अपनी कनपटी उंगली से सहलाई थी। वो दीवानावार पुरतपिश नजरों से इसके चेहरे का तवाफ कर रहा था। इसे देखते ही एक सुकून सा अपनी रगों में उतरता महसूस हुआ था। सारी अजियत, सारा इज़्तिराब कहीं दूर जा सोया था। वो इसकी थी। इसकी हवेली में इसकी मलकियत सिर्फ इसकी बनकर। वो अपने भारी कदमों के दमक लिए इसकी तरफ बढ़ा, मगर वो एकदम रुका था। इसके खुले बालों को देखकर अरहाम की आंखों में सुर्खी उतरी थी। वो इसे जितना मर्जी छूने और देखने का हक सिर्फ इसका था। वो खुद से कैसे इतनी लापरवाही हो सकती थी? इसे एहसास ही ना रहे वो कहाँ और किस लिए है। यहाँ कोई भी मुलाजिम आ सकता था। अरहाम अपनी उंगलियां भींचते हुए इसकी तरफ बढ़ा।
اور جو اپنے دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے پاس سے ستمگر کی خوشبو محسوس کرتی، وہ سراسیمگی کے عالم میں اسے ڈھلوان سے اٹھی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ارحام کو دیکھ کر اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ پور نے جلدی سے اپنی شال اتارتے ہوئے اسے سر پر لینے کی کوشش کی۔ گھبراہٹ اور سراسیمگی کے عالم میں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں شال اس کے سر سے پھسلتے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بانکیں پھیلائے خوف سے ارحام کو دیکھ رہی تھی۔ ارحام اس کے چہرے پر اپنا شدید خوف دیکھ کر اپنا لب بے دردی سے کچل گیا تھا۔ اسے کھلے بالوں بغیر دوپٹے کے دیکھ کر اس پر بے انتہا غصہ آیا تھا، مگر اسے یوں خوف سے کانپتا دیکھ کر اسے اپنا دل زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ ارحام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ خوف سے اپنی آنکھیں میچ گئی، بدن پر لرزہ طاری تھا۔ ارحام ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کی شال زمین سے اٹھاتے اس کے گرد نرمی سے لپیٹی تو وہ کانپتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی۔ اس کے اس طرح لپٹنے پر ارحام کی دھڑکنوں میں شور مچا تھا، اس کے سینے میں سمائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ وہ جب جب اسے ڈرتی تھی وہ ایسے ہی اس کے سینے میں سما کر رونا شروع کر دیتی۔ غربت کے لمحات میں اس کی عمل سے خوفزدہ ہوتے وہ اس کی باہوں میں سے سماتی تھی، کیونکہ وہ اپنے جنون اور غصے میں بھی اسے کہاں خود سے دور جانے دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اس کے ساتھ لپٹا کرتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ ارحام نے اس کے گرد اتنا حصار تنگ کیا تھا۔ ماما میں ارحام نے 1 سیکنڈ پہلے یہاں آئی تھی۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، صرف 1 سیکنڈ پہلے آئی ہوں، ابھی ہی میرے سر سے دوپٹہ اترا تھا۔ پور نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے شبنمی لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر ارحام کے لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ پچھلے 10 منٹ سے وہ اسے ہی یہاں دیکھ رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے تم 1 سیکنڈ پہلے یہاں آئی ہو یا پھر 1 گھنٹہ پہلے؟ ارحام نے نرمی سے کہتے اس کے آلس کو چھوتی لٹے اس کے کان کے پیچھے اڑسی۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ارحام نے نرم لہجے میں سختی محسوس کر کے حور نے خوف زدہ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سرد سرخ آنکھوں میں دیکھتے حور ایک بار پھر سے زٹ پڑی تھی۔ ارحام اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ جمائے مزید اپنے قریب کر گیا تھا، اس کے بالوں کو نرمی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ارحام کی سلگتی سانسیں اس کے نازک لبوں پر بکھر رہی تھی۔ حور کی نرم بھیگی آنکھیں ارحام کی آنکھوں میں گڑ رہی تھی۔ کیوں آئی تم حور یہاں؟ ارحام نے سرد لہجے میں سوال داغا تھا۔ حور نے گہرے سانس لیتے ارحام کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ حور سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئندہ تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ ارحام نے اس کے بالوں پر گرفت سخت کرتے اسے سرد انداز میں حکم دیا۔ حور نے نم آنکھوں سے استباعت میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اپنا لب بری طرح کچل گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس معاملے میں سے نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ وہ اپنے اتنے پیار کرنے والے باپ کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ اس کے پاس اس لیے تو تھی کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی، اس کی پناہوں سے دور جانے سے ڈرتی تھی۔ وہ اس کے جنون سے واقف تھی، اس لیے اس نے ابھی تک سلطان احمد شاہ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اسے نرمی پر اسے چھوڑ گئی تو اس نے کبھی سلطان احمد شاہ سے رابطہ کر لیا تو ارحام کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ارحام نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ حور نے حیرانگی سے ستمگر کو دیکھا جو دھوپ چھاؤں جیسا تھا اور اس کے ساتھ اب کافی نرم ہو چکا تھا، مگر آج اس کے سرد سرخ آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی محبت دیوانگی نظر آئی تھی۔ مگر آج اس کے سرد سرخ آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سی محبت دیوانگی نظر آئی تھی۔ ارحام نے نرمی سے اس کی سر پر شال اڑائی اور اس کا ہاتھ پکڑے اونچائی کی طرف بڑھا، لیکن پر ہاتھ جما کر وہ کھڑا بہتے دریا کو دیکھنے لگا۔ پاس کھڑے حور کو اس نے اپنے حصار میں لیے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ حور حیرانگی سے اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ اس نے ارحام کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب نرمی تھی، غصے کا شعبہ تک نہ تھا۔ مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کی آنکھوں کو چھو گیا تھا۔ حور نے آنکھیں نیچے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ وہ اس کے جسم سے اٹھتی جان لیوا خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی جو اس کے حواس مختل کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کے بدن سے اٹھتی جان لیوا خوشبو اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ ارحام آنکھیں بند کیے کافی دیر تک اسے باہوں میں لیے کھڑا رہا۔
ارحام اسے اپنی باہوں میں اٹھائے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ ہور نے گھبراہٹ میں ارحام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کے سینے میں منہ چھپائے۔ زنان خانے میں داخل ہوتے وہ مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ کوئی نہیں ہے ادھر میری جان، سب اپنے کمروں میں ہے۔ ارحام اس کا سرخ چہرہ دیکھ کے مسکرایا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ہور کو کمرے میں لیے اندر داخل ہوا تو ہور بیڈ اور زمین پر ڈھیروں شاپنگ بیگ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ پورا کمرہ شاپنگ بیگ سے بھرا پڑا تھا۔ کمرے میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ارحام ساری چیزوں سے بچتا بچاتا اسے گود میں اٹھائے بیٹھ کے جانے پڑا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ایک کیس اٹھا کر وہ ہور کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے شال اس کے وجود سے علیحدہ کرتے اس نے بیڈ پر رکھی اس میں سے ایک پینڈنٹ نکال کر اس نے ہور کے قریب بیٹھتے اس کے گلے میں پہنایا۔ وہ ہیروں سے جڑا ہار پینڈنٹ تھا جس میں قیمتی جڑاؤ دار ہیرے سے اردو میں ارحام لکھا تھا، تم صرف میری ہور ہو اور آج کے بعد تمہیں یہ پینڈنٹ احساس دلائے گا تم صرف میری ہو۔ تمہیں اب ساری زندگی میرے پاس رہنا ہے، صرف میری بن کر۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے پینڈنٹ پر لب رکھے جو اس کے سینے کو چھو رہا تھا۔ تم صرف میری ہو، صرف ارحام خان زادہ کی۔ وہ اب اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے بتا رہا ہے یا خود کو، مگر وہ اس کی گردن پر اپنا پرتپش لمس بکھیرتے گمبھیر آواز میں بدم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ اور اس کے تپش پر بوسوں کی بوچھار سے اس کے لمس پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کا دہکتا لمس آج عجیب سے دیوانگی لیے ہوئے تھا۔ اور نے خوف سے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خمار کی سلکی چھائی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکتا، اس کی سانسوں کو قید کر گیا۔ وہ اس کی سانسوں کو بہت شدت سے خود میں انہیل کیے ہوئے تھا۔ اس کی بالائی لب پر اپنی دسترس قائم کیے اس کی سانسیں انہیل کرتی۔ وہ ہوش و خرچ سے جیسے بیگانہ ہو گیا تھا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ پھول کے ہاتھوں نے مزاحمت کی تو اس کی کلائیاں جکڑ گیا۔ وہ اور بھی شدت سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہور بے جان ہوئی تھی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس سے دور ہوا تھا۔ ہور گہرے سانس لیتے تکیے پر اونگھی ہوئی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے اس کی شرٹ کی زپ کھولتے اس کے برہنہ کمر پر اپنی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس بکھیرنے لگا تھا۔ اس کی کمر پر جھکتے اب وہ اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کے بوسوں کی بوچھار سے ہور گہرے سانس لیتے لیتے اس کی طرف رخ پلٹا تو وہ بہکتی خمار زدہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کر گیا تھا۔ ارحام نے اس کی طرف جھکتے بے باک شرارت کی تو وہ گلابی ہوتے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ ارحام مسکراتے ہوئے خود میں بھیج گیا تھا۔ اسے خود سے الگ کرتے تکیے پر گرائے وہ اس پر جھکا تھا۔ اس کے ایک ایک نقوش کو وہ دیوانوں کی طرح چھو رہا تھا۔ اس کے لب اس کے نقوش کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا، کبھی آرس، کبھی اس کی تھوڑی، کبھی اس کی ناک کی ٹپ کو وہ اپنے لبوں سے چھوتا۔ اس کے پرحدت لمس پر ہور کی سانسیں گہری ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک صرف اس کے نقوش کو چھوتا رہا تھا۔ بیڈ پر پڑی تمام شاپنگ بیگ ہاتھوں سے وہ نیچے گراتے تمام لائٹس آف کر گیا تھا۔ اس پر گہری گھٹا بن کر وہ اسے مکمل اپنے قابو میں کر گیا تھا۔ ارحام کے پرتپش لمس سے وہ آج پگھل کر جیسے فنا ہو رہی تھی۔ اس کی شدتیں سہنا اس کے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ آج تو اس کی شدتوں میں بھی عجیب سی دیوانگی تھی۔ اسے سہتے سہتے وہ بے حال ہوتے ارحام کے سینے سے ہی لپٹ رہی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح وہ اسے دور جانے کے تمام راہیں مسروط کرتا اسے خود میں سما گیا تھا۔ ابرش کشن میں گلابی ڈریس پہنے بڑا سا دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھے ہوئے سب کے لیے قہوہ بنا رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ کل رات سے زران گھر نہیں آیا تھا، نہ ہی اس نے کل سے اس سے کانٹیکٹ کیا تھا، نہ ہی اس کے پاس سیل فون تھا وہ اس سے رابطہ کرتی۔ وہ کل سے ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات اسے پلوشا سے پتہ چلی تھی۔ وہ یہ بات آج اونچی آواز میں زنان خانے میں کھڑی درخشاں کو بتا رہی تھی، بلکہ وہ درخشاں کو نہیں اسے سنا رہی تھی، اور اس نے سن بھی لی، مگر تب سے اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی۔ ابرش نے ایک بار پھر سے اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے مس لیں۔ کیا ہو گیا ہے بھابھی؟ آپ پلوشا کی باتوں کو دل پر لے رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر بکواس کر رہا تھا،
लाला डेरे पर अपने दोस्तों के साथ है। ये बात लाला ने फोन पर अमीना बी को बताई थी। ये पलवशा तब इधर ही था। इसने जानबूझकर आपके सामने ऐसा जाहिर किया जैसे लाला ने इसे फोन पर बताया है। हम इधर ही था जब लाला का फोन आया था। पलवशा ने अमरीश की आंखों में आंसू देखते इसे रसाने से समझाया था। जरान का फोन उसके सामने नहीं आया था, मगर अमरीश को सुबह से बात बात पर आंसू बहाते देखकर वो झूठ बोलने पर मजबूर हो गई। मैं जानती हूँ जरान इसे फोन नहीं कर सकता, मगर मुझे दुख पलवशा के एतमाद पर होता है। आविश नमजदा आंखों से कर्व से मुस्कुराई थी। मत दुख करो भाभी, झूठा लोगों के पास एतमाद के अलावा होता ही क्या है। पलवशा की बात पर वो फीका सा मुस्कुराई थी। मगर वो मुझे भी तो बता सकता था ना। वो अपनी मूले को फोन कर सकता था, मुझे भी तो बता सकता था। अविश की आवाज भर आई थी। कहाँ फोन करता लाला भाभी, आपके पास मोबाइल भी तो नहीं है। पलवशा ने अविश की नम आंखों को देखते गहरा सांस भरते कहा, अगर इसे मेरी फिक्र होती तो वो कैसे भी करके मुझे इन्फॉर्म करता, तो मैं फोन करके मुझसे बात कर लेता। इसे सब की फिक्र है सिवाय मेरे, इसे सबकी तकलीफों का एहसास है सिवाय मेरे। वो मुझसे इस कमरे और इसकी हवेली में छोड़कर चला जाता है। अब दम घुटने लगा है मेरा इस हवेली में। मेरी बेबसी का आलम देखो, यहाँ के हर मुलाजमों तक के पास फोन है, मगर मेरे पास नहीं है। ना ही इसे ख्याल आया कि वो मुझे फोन ले दे। अविश ने एक बार फिर से अपनी भीगी आंखें रगड़ी थी। भाभी और भाभी के पास भी तो मोबाइल नहीं है। वो बेचारा तो वो बेचारा तो भी रह रहा है। आपको लाला बाहर भी लेकर गया है, और भाभी पिछले 6 माह से इस हवेली के बाहर नहीं निकली। अरहाम लाला तो और भाभी को हवेली से बाहर बाग में भी कदम नहीं रखने देता। तुम तो फिर भी लाला के आगे बोल लेता है। वो बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं सकता। जो अरहाम लाला कहता जाता है बस वो खामोशी से करता जाता है। दरफ्शा ने दुख से कहा, अब देखो, जब से लाला आया है तब से वो लाला के साथ कमरे में है। पिछले 4 घंटों से वो लाला के साथ अंदर मौजूद है। लाला का मोहब्बत भी इस बेचारा के लिए आजमाइश होता है। कितना कम उम्र है बेचारा, इतना ही खूबसूरत भी है। लाला इसके लिए जुनूनी भी है। हमको तो हूर भाभी पर तरस आता है। दरख्शा ने आहिस्तगी से कहा, इस हवेली के सारे मर्द जालिम हैं अपनी बीवियों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इन हवेली के मर्दों की बहुत की मोहब्बत सिर्फ बिस्तर तक रहती है। जब तक बिस्तर गर्म रहता है इनकी मोहब्बत भी दहकती हुई होती है। जब बिस्तर ठंडा हुआ इनकी मोहब्बत भी ठंडी पड़ जाती है। अब्रिश ने तनखी से कहा। इसे जनान का बहका बहका अंदाज याद आया जब वो कल बैठकर सावी दुनिया को बुलाए हुए इसमें गुम था, और एक फोन कॉल पर इसे छोड़कर चला गया। बिल्कुल वैसे ही होटल के कमरे में वो इसके लिए पागल था, और अपने घर वालों के सामने से आते इसके पास भी बैठते। शर्म आ रही थी। अविश तल्खी से मुस्कुराते अविश अपनी आंखें रगड़ते हुए कहवा प्यालियों में डालने लगी। अरहाम सबके सामने सबसे मिलने के बाद इस वक्त जनान खाने के लाउंज में बैठा था। वो इस वक्त लाउंज में रोजीना खानम, अमीना खानम, दरीब खान, अरबत खान मौजूद थे। अरहाम इस वक्त ब्राउन शलवार कमीज पहने हुए था जिस पर ऑफ वाइट मर्दाना शॉल ओढ़ रखी थी। अपने हल्के नमजदा बालों को उंगलियों से संवारते हुए वो थोड़ा बेचैन था। वो शावर लेकर मर्दाने चला गया था। जब सबसे मिलने के बाद वो वापस कमरे में गया तो वहां नहीं थी। अब दिल इसे देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वो जरा सी आंखों से ओझल होती तो इसका दिल अनजाने वसवसों से डरने लगता था। अरहाम, तुम्हारा तो मीटिंग था अभी इस्लामाबाद में, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरबत खान इसकी निगाहों का अर्थ अर्थ अर्तकाज लाउंज के खूबसूरत ग्लास और लकड़ी के मुंतकम दरवाजे पर देखते सवाल किया। आप अरहाम से ये मत पूछो, वो इतनी जल्दी क्यों आया है, बल्कि पूछा करो अब तुम कहाँ जाएगा, अब तुम कब जाएगा? क्योंकि जब से अरहाम ने दूसरा शादी किया है, वो इस्लामाबाद कम नहीं, इधर हवेली में ज्यादा पाया जाता है। हम तो कहता है जिस मकसद के लिए ये भागा भागा हवेली आता है, इस मकसद को भी साथ ले जाया करे। ये भाग दौड़ का मुसीबत से तुम बच जाएगा अरहाम। रोजीना खानम तंजिया बोली थी। अमीना खानम ने रोजीना खानम को देखते तासुब से सर हिलाया, और वो अरहाम खान को आंखों में से इशारे से खामोश रहने को कह रही थी। वो नहीं चाहती थी अरहाम को ये सब करवा दे,
حویلی کا ماحول خراب ہو، ارحام روزینہ خانم کو کچھ کہتا وہ یہ بات بڑھا چڑھا کر اسفند کو بتاتے۔ روزینہ خانم طنز کے پیچھے وہ غصہ سمجھ رہی تھی۔ اسفند اور عابر کو کل رات سے حویلی نہیں آئے تھے، وہ لوگ گیسٹ ہاؤس چلے گئے تھے، یہ فون پر زاران نے بتایا تھا۔ اسفند نے تو کل سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے امینا خانم کا کل سے جل رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے آ گیا۔ ارحام نے ان کا طنز اگنور کیے، سنجیدگی سے جواب دیا، گل کے ہوتے تمہارا میٹنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا تھا، محبت کا شادی کیا تھا تم نے سے، پھر بھی اس کے لیے ایسے بھاگے بھاگے نہیں آتا تھا۔ جس نے تمہارا عزت تو کوڑی کا کر کے رکھ دیا، تم پر بدکاری کا الزام لگایا، تمہارا بچی تم سے جدا کیا، اب تم اس کا نخرہ اٹھاتے نہیں تھکتا۔ عورت کی خوبصورتی اور جوانی مرد کو ہر چیز بھلا دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کا کردار بھی بھلا دیتا ہے۔ یہاں پر تمہارا کردار ہی خراب تھا، وہ لڑکی اس دن سچ کہہ رہا تھا، تم نکاح سے پہلے اپنا راتیں رنگین کر چکا ہے۔ روزینہ خانم ایک ہی سانس میں زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ امینا خانم کی بات پر ارحام خان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا تھا، وہ اپنی مٹھیاں بیچے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ امینا خانم اگر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش رہنے کو نہ کہتی ہے، وہ یقیناً آج تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر انہیں سنا دیتا۔ ہول کے کردار پر اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زنان خانے میں اس وقت سب خاموش ہو گئے۔ اربت خان تعصب سے روزینہ خانم کو دیکھ رہے تھے۔ بابر کی موت کے بعد وہ ایسے ہی زہریلے ہو گئی تھی، کسی بات کا شرم و لحاظ بھول گئی تھی، اور اسی اسنا میں قہوہ پیالیوں کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ روزینہ خانم کی بات سنتے اس نے ضبط سے اپنے انگوٹھے کاٹے تھے، ہاتھ میں موجود ٹرے لرزنے لگی تھی۔ ارحام کا اشتعال سے بڑھتا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ یقیناً ارحام کا سارا غصہ اشتعال اب اندر جا کر اسی پر اترنا تھا، اور کو اپنا سفاک عمل یاد آیا تھا۔ جب اس نے ارحام پر الزام لگایا تھا، وہ بھیانک رات یاد آئی تھی جب ارحام نے اس کے عمل کی بدترین سزا دی تھی۔ یکدم ٹرے اس کے ہاتھ سے پھسلتے زمین بوس ہوئی تھی، گرم گرم قہوہ اس کے کپڑوں اور پیروں پر گرا تھا، اور کی سسکاری کے ساتھ پیالیوں کے ٹوٹنے کی آواز بھی لاؤنج میں گونجی تھی۔ لاؤنج میں سب کی نظریں لاؤنج کے دروازے کی طرف اٹھی، جہاں ہور کھڑی اپنی پیروں کو نم زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارحام یہ دیکھتے جلدی سے ہور کی طرف بڑھا تھا۔ امینا خانم بھی صوبے سے اٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس کے پیروں کو چھوا جو قہوہ گرنے سے سرخ ہو رہے تھے۔ ارحام اس طرح کے پیروں سے پاس بیٹھتے اور اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے پر سب کی آنکھوں میں تحیر پھیلا تھا۔ روزینہ خانم کے لبوں پر تمسخراتی تبسم بکھرا تھا۔ لاؤنج میں موجود تمام نفوس خاموشی سے ارحام کو دیکھ رہے تھے، جو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر ہور کے پیر پر سلیپر نکال رہا تھا۔ ارحام کل تک جتنا بھی نرم، جتنی بھی اچھی طبیعت کا مالک تھا، مگر یوں کسی عورت کے پیروں میں بیٹھ کر سب کے سامنے اس کے پیروں کو چھونا ایک ناقابل یقین بات تھی۔ وہ گل کے لیے بھی کبھی ایسا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی نمایاں تھے، جسے دیکھ کے وہ سب اندازہ ہو گیا تھا ہور ارحام خان زادہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ میں دیکھ لیتی ہوں۔ ہور نے ارحام کو اپنے پیروں کو ہاتھ لگاتے دیکھ کر بمشکل کہا، شدید جلن سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کرتے ارحام نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ درخشاں، درخشاں! ارحام کی شیر سی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ درخشاں اسی لمحے بھاگتی ہوئی کچن سے آئی۔ جی لالا! درخشاں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، وہ ہور کے قدموں میں بیٹھا اس کے پیر نرمی سے سہلا رہا تھا، اور اپنے لب کاٹتے اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ ہور کو کمرے میں لے کر جاؤ، اس کے پاؤں پر آئنٹمنٹ لگاؤ، میں آتا ہوں، ارحام نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ جی لالا! درخشاں نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا۔ ہور کے جانے کے بعد ارحام چلتا ہوا روزینہ خانم کے مقابلے آن کھڑا ہوا تھا۔ گل میری بیوی تھی، مگر اب ہور میری بیوی ہے، میری عزت۔ اس نے اس رات جو بھی کہا، جو بھی کیا، وہ سچ تھا، جھوٹ اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آئندہ آپ نے غلطی سے بھی ہور کا دل دکھایا، اس کے کردار پر بات کی، تو میں بھول جاؤں گا آپ مجھ سے بڑی ہیں۔ ارحام کا سرد لہجہ محسوس کرتے روزینہ خانم کہ اب کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جہاں تک بات ہے ہور کو حویلی میں رکھنے کی، تو آئندہ سے
آپ نے کچھ بھی کہا، میں اسے حویلی میں نہیں رکھوں گا۔ فریضے مجھے مل چکی ہیں، آج یا کل وہ حویلی آ جائے گی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ ارحام کی بات پر امینہ خانم جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ارحام کی حویلی سے جانے والی بات پر ان کا رنگ زرد پڑا تھا۔ ارحام یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ درید خان نے ارحام کی بات پر اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ پھول کے کردار پر اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کا گل سے مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ میری زندگی میں آپ گل نہیں، حور ہے، اور یہ بات آپ سب کو سمجھنی ہے۔ آئندہ اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارحام درید خان کے سوال کو نظر انداز کرتے سختی سے بولا تھا۔ روزینہ خانم کا بے یقین اور زرد چہرہ نظر انداز دیکھتا وہ وہاں لمبے لمبے ناک بڑھتا چلا گیا۔ وہ بہت غصے سے اپنی حویلی داخل ہوا۔ اپنی گاڑی سے نکلتے اس نے اپنی پسٹل سے آسمان میں 2-3 فائر کیے تھے۔ کسی بھی ملازم گارڈز کے اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ جانتے تھے کسی نے بھی اسے مخاطب کیا وہ گولیاں اس کے سینے میں اتارنے میں پل نہیں لگائے گا۔ اس کا غصہ ابھی بھی نہیں اترا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل سے اب اپنی گاڑی پر تمام فائر کیے تھے۔ غصہ اشتعال تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اب آگے بڑھتے گاڑی کے بونٹ پر پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ پھر وہ پوری قوت سے چیختے ہوئے اپنی آئینی ہاتھ کا مکہ بنائے گاڑی کے بونٹ پر مارتے چلا گیا تھا۔ وہاں کھڑے تمام ملازمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نظریں چکا لی تھی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر سب نے چپ سادھ لی تھی۔ گاڑی کے بونٹ پر مکے سے ضرب لگانے پر بھی اسے سکون نہیں آیا تھا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ یکدم اس نے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ گاڑی کے شیشے پر دے مارا تھا۔ گاڑی کا شیشہ تڑک کر اس کا ہاتھ زخمی کر چکا تھا۔ ہاتھ سے نکلتا خون بھل بھل کرتا زمین پر بہنے لگا تھا۔ اسے اب سکون پہنچا تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے۔ اب اس نے پاس کھڑی ملازم کو اشارہ کیا، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، جیسے اس کے اشارے کا منتظر ہو۔ اس نے قریب آتے ایک لمح سفید رومال پکڑا ہے۔ اس نے رومال پکڑتے اپنے ہاتھ سے بہتے خون کو صاف کیا اور اسی رومال سے اپنا ہاتھ باندھ کر وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ کل رات سے پہلے مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی غلطی سے بھی اندر آئے گا۔ اگر کسی نے بھی اندر قدم رکھا، اس کی سانسوں کی ضمانت میرے پاس نہیں ہوگی۔ وہ شیر سی گرراہٹ سے بولتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بہرزاد خان اپنے بھاری بوٹوں کی دھمک لیے تیز سے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے محل جیسے کمرے میں داخل ہوتے وہ وال پر لگے ایک پورٹریٹ کی طرف بڑھا۔ دلہن کے لباس میں وہ ریڈ دوپٹہ خود پر اچھی طرح لپیٹے کھڑی تھی۔ براؤن سلکی بال کمر پر آبشار کی مانند تھے، کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھی۔ بہرزاد خان کی انگلیاں اس کے پورٹریٹ پر سرسرانے لگی۔ اس نے نرمی سے ان کی آنکھوں کو چھوا تھا۔ ان نیم کٹوروں میں نمی سی تھی اور بہرزاد خان کو اس میں سب سے زیادہ پسند ان آنکھوں میں نمی تھی۔ اب اس کی انگلیاں اس کے سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی ہونٹوں پر تھی۔ وہ ان ہونٹوں کی کپکپاہٹ آج تک نہیں بھولا تھا۔ اس کی انگلیاں سرسراتی ہوئی شگاف گردن کو چھو رہی تھی۔ تم ایک دن اس کمرے میں دلہن کے لباس میں میرے بیڈ پر میری باہوں میں ہوگی، صرف میری بن کر۔ میں تمہیں اس سے چھین لوں گا۔ تم پر عنقریب سے بہرزاد خان کا حق ہوگا۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا، چھین لوں گا تمہیں اس سے۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ دیوار پر مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ ایک بار پھر سے خون نکلتا اس کی ہتھیلی کو داغدار کر گیا تھا۔ زران خان زادہ، بہرزاد خان یکدم اپنے بال جکڑے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تم نے میری عزت پر وار کیا، نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کمرے کے ایک ایک چیز زمین پر پٹکتا ہوا چلایا تھا۔ نظروں کے سامنے اس رات کا ایک ایک پل آن سمایا تھا جس نے اس کا قرار چھین لیا تھا۔ بہرزاد خان کی گاڑی پتریلی سیاہ سڑکوں پر رات کے اندھیرے میں فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ اپنی پسٹل فل لوڈ کیے ہوئے تھا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ آج زران خان زادہ کا نکاح تھا اور وہ یہ نکاح ماتم میں بدلنا چاہتا تھا۔ آہل اور زرتاش کو بھگانے میں زران خان زادہ کا ہاتھ ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ تب سے بہرزاد خان کے سینے میں دہکتی ہوئی آگ جل رہی تھی۔ آہل اور زران نے اس کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ وہ آج
اس کے سینے میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار کر اپنے سینے میں جلتی بجھتی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی زنان خانزادہ کی حویلی کی طرف روانہ تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ مردانہ شال اوڑے براجمان تھا۔ ہاتھ میں پسٹل پکڑی ہوئی تھی جس کی نوک کو وہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ماتھے پر رکھتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کی جان لے لے۔ زرتاج کا کچھ دن بعد نکاح تھا، وہ اسے پوری برادری کے سامنے رسوا کر کے چلی گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرتاج اور آہن کو اپنی گولیوں سے بھون دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسے ان دونوں کا پتہ چل جاتا، مگر اس کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی اسے زرتاج اور آہن کا ٹھکانہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اس سب سے پیچھے بھی زران خانزادہ کا ہی ہاتھ تھا۔ اسے اپنا دینے والا بھی زران خانزادہ تھا۔ وہ بہت بار اس پر حملہ کروا چکا تھا مگر وہ بچ نکلا۔ مگر آج وہ اس کی حویلی کو جنازہ گاہ میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آج وہ زران کے سینے میں اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اتار کر اپنا بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرزاد خان اپنی پسٹل اپنے ماتھے پر سہلا رہا تھا۔ ایک دم گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور نے فراٹے بھرتی گاڑی کو بریک لگانے کی کوشش کی تو گاڑی بہت زور سے پتھریلی سڑک پر اچھلی تھی۔ بہرزاد خان کا کل اگلی سیٹ کے پشت سے ٹیک کے ساتھ ٹکرایا۔ بہرزاد خان نے دھاڑتے ہوئے ڈرائیور کو گالی دی، صاحب کوئی عورت گاڑی سے آن ٹکرایا ہے، اسے بچانے کے لیے بریک لگانا پڑا ورنہ وہ عورت گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ اگلی سیٹ پر موجود ڈرائیور نے بہرزاد خان کی گالی پر منمنایا تھا، بچ گئی وہ عورت، اب چلاؤ گاڑی، مجھے جلد از جلد زران کی حویلی پہنچنا ہے۔ وہ دھاڑا تھا، خان صاحب کیسے چلاؤں گاڑی، وہ عورت بیچ سڑک پر زمین پر پڑا ہے۔ ڈرائیور بہرزاد خان کے غصے کے ڈر سے فرنٹ ویو مرر سے بہرزاد خان کو دیکھتے آہستگی سے بولا، تو میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، اتر کر دیکھو اسے۔ بہرزاد خان پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ جی صاحب، ڈرائیور نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا تھا، رکو میں تم کو دیکھتا ہوں۔ بہرزاد خان غصے سے کہتے ہوئے دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ بہرزاد خان یکدم ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر بیٹھی لڑکی کی پشت پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ چاند کی چاندنی اس کے پیچھے گہرے گلے سے نظر آتی سفید پشت نمایاں تھی۔ اس کی آدھی برہنہ پشت پر ایک سیاہ تل پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ بہرزاد خان جیسا انسان ایک پل کے لیے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکے کی اس طرف پشت کیے سڑک پر اپنے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی سسک رہی تھی۔ شاید گاڑی سے ٹکرانے پر اس کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ بہرزاد خان کے قدم برق کی رفتاری سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ براؤن سلکی بال کے ایک سائڈ پر شانے پر لہراتے سڑک کو چھو رہے تھے۔ ریڈ دلہن دوپٹہ ایک کندھے پر پڑا، وہ بھی سڑک کو چھو رہا تھا۔ بہرزاد خان کا دل اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنے کو بےتاب ہوا تھا۔ اس کی کمر پر موجود سیاہ تل اس کے دل کی دنیا کو بالا کر چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کے خوبصورت بدن پر مرمٹا تھا۔ اس کی کمر اتنی خوبصورت اور بے داغ تھی کہ وہ تو لڑکی کیسی ہوگی۔ بہرزاد خان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے شانے کو چھوا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس نے خوفزدہ نظروں سے بہرزاد خان کو دیکھا۔ اپنے سامنے کسی مرد کو دیکھ کر وہ سراسیمگی سے پیچھے ہوئی تھی۔ پاؤں میں شدید درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر نہیں دیکھ پا رہی۔ بے بسی سے احساس سے وہ ٹھنڈی پتھریلی سڑک کے پیچھے کو کھسکتے سسک رہی تھی۔ بہرزاد خان کی نظریں سے خوبصورت چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ کرسٹل براؤن آنکھیں جو رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی، ستوار ناک، شفاف گلابی آرس، سرخ یاقوتی لپسٹک سے سجے ہونٹ جو ہلکا ہلکا لرز رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں ہرنے کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ بہرزاد خان کو خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے جلدی سے اپنا نیٹ کا دوپٹہ ایک شانے سے اٹھا کر اچھی طرح خود اپنے گرد لپیٹا تھا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا کندن سراپا اس نیٹ کے دوپٹے میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ بہرزاد خان نے بہت گہری نظروں سے اسے اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کیا تھا۔ خدا نے اسے حسن کے نام پر بہت کچھ دے رکھا تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ بہرزاد خان نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے ایک باریک نیٹ کے دوپٹے میں اس کے
छन छन करते चमकते सराफे को गहरे नजरों से देखा। इसने बहरजार खान की नजरों से घबराते हुए से उठने की कोशिश की, मगर पाँव में शदीद दर्द से गला उठी थी। मैं मदद कर देता हूँ उठने में, बहरजार खान ने कहते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, मुझे छूना मत, मैं खुद उठ सकती हूँ। वो सरासीमगी से आलम में बोली। बहरदार खान पंजों के बल बैठे इसे गौर से देखे गया। बेशक वो बेपर्दा थी, इंतहाई गैर मुनासिब लिबास में थी, मगर इसकी ब्राउन आंखों में शर्मो हया थी। एक गुस्सा कहर था जो किसी गैर मर्द के करीब आने पर इसकी आंखों में साफ दिख रहा था। बहरदार खान को बुरी तरह अट्रैक्ट कर गई थी। इसने बहरदार खान को देखते उठने की कोशिश की, मगर शदीद दर्द की वजह से वो कराहते हुए सिसक कर रह गई थी। बहरदार खान ने एक बार फिर से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, वो जो गुस्से से झटक दिया था। मैं उठ सकती हूँ, मुझे छूना मत। अब इसकी बार इसने अंशत शहादत से उंगली उठाए काफी सख्त लहजे से कहा। बहरदार खान इसके ऊपर और अपना निचला लब दांतों में दबा गया था। क्या था इस लड़की में कि वो इस टाइम पर अपना बदला भी भूल चुका था। वो भूल चुका था वो जरान खानजादा को मौत के घाट उतारने जा रहा था। मैं तुम्हें छू नहीं रहा, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हें छूना हुआ तो मैं ऐसे ही छूऊंगा। मेरे छूने का अंदाज अलग है। वो इसके खूबसूरत चेहरे और सरापे पर गहरी नजर जमाए बेबाकी से बोला। क्या कह रहे हो? वो मजीद खुद में सिमटी थी। इसके यूं सिमटने पर बहरजाद खान का कहका बुलंद हुआ था। पास खड़े गार्ड्स ने मोतजब नजरों से बहरजाद खान को देखा था। जरताज के घर से भागने के बाद पहली मर्तबा बहरजाद खान को यूं कहका लगाते देखा था। तो मुस्कुराना ही भूल गया था। बहरजाद खान ने गार्ड्स को एक नजर देखते हाथ का इशारा किया। गार्ड इसके इशारे का मतलब समझते हुए पीछे को होते गाड़ी की तरफ बढ़े थे। इसमें बैठकर चले गए। कोई फायदा नहीं खुद को छुपाने का, जितना छुपाओगी खुद को इतना ही आया होगी। बहरजाद ने बेबाकी से कहते इसे एक बार फिर से कुंदन सरापे पर बेबाक नजरें गाड़ी थी। क्या मतलब? बहरजाद खान के मायने खेज नजरों से अब इसके चेहरे पर कोई नागवारी छाई थी। मतलब ये है कि कौन हो तो, जो यूं बेपर्दा घर से निकल कर आई। हमारे इलाकों की औरतें मर जाती हैं यूं बेपर्दा से बाहर नहीं निकलती। जब इसकी बार इसका लहजा सख्त हुआ। मैं तुम्हारे अलावा इस औरत को नहीं हूं, ना ही तुम्हारे जैसे किसी मर्द की औरत बनना चाहती हूँ। इसकी आंखों में गर्म ख्याल बहता था। बहुत कुछ याद आया था। बहरदार खान ने बहुत गौर से इसके आरस की बहती नमी देखी। वो चौंका था। इसके गाल पर किसी की उंगलियों का निशान बना था, बहुत रहने से सब था। इसकी बार बहरजाद अब की बार बहरजाद खान मशकूक हुआ था। वो रात का अंधेरा, वो दुल्हन के लिबास में सवार की सड़क पर, ये इस इलाके की औरत नहीं थी। वो तो यकीनन इसे कह सकती थी। बहरजाद खान ने इसके थोड़ा करीब हुआ। उसके रोते हुए मजीद खुद को पीछे न खिसक गई थी। मेरे करीब आने की गलती मत करना। मैं अब्रिश पाशा हूँ, अमेरिका की नेशनैलिटी है मेरे पास। मेरी मुझे अपने इलाके की औरतों की कुछ की तरह मत समझना। मैं जान से मार डालूंगी तुम्हें। मेरी एम्बेसी तुम लोगों को छोड़ने की नहीं। वह बहरजाद खान के यूं देखने पर धमकी देने वाले अंदाज में घबराई गई। इसे कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए इसने एम्बेसी की धमकी दी। वैसे भी इस वक्त वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। जरान ने थप्पड़ से इसकी रूह तक को जख्मी कर डाला था। बहरजाद खान इसकी बात पर तो हैरान हुआ था। सामने बैठी लड़की अमेरिका से थी, ये काफी ताज्जुब खेज था। अब्रिश ने पूरी हिम्मत मतवज्जा करते सड़क से उठने की कोशिश की, मगर पैर में उठते दर्द की वजह से वो अब फिर से सड़क पर बैठ चुकी थी। बहरजाद खान ने सड़क पर उठते अब्रिश की गलाई थामते जबरदस्ती इसे उठाया था। इसके हाथ लगाने पर वह सुर्ख हुई थी। बहरजाद खान ने दिलचस्पी से इसके चेहरे की सुर्खी देखी थी। तुम्हें उठाना जरूरी था क्योंकि तुम्हारी एम्बेसी यहाँ नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ से उठाने के लिए। बहरजाद अब लबों तले दबाए बोला। साफ महसूस हो रहा था वो इसका मजाक उड़ा रहा था। अविश इसका तमस्कुराती लहजा इग्नोर किए अपना दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लपेटते रुख पलट गई थी। बहरजाद खान इसकी पुष्ट को बगौर देख रहा था, जहां अब इसकी कमर को सिल्की बालों से ने ढांप लिया था।
وہ ایک بار پھر سے اس کی پشت کا تل دیکھتے بےتاب ہوا تھا۔ بہرزاد خان نے بے اختیاری میں اس کے سلکی بالوں کو چھونے کے لیے ایک ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بہرزاد خان کا ایک گارڈ گاڑی سے نکلتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بہرزاد خان نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا اور اس کی ٹائم مداخلت سے ناگواری کی تھی۔